السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ملفوظات اعلی حضرت جو کہ دعوت اسلامی سے ہی شائع کی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کے حصہ سوئم اور صفحہ نمبر 385 پر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے ہیڈنگ ہے 5 روپے ایک گھنٹے میں ایک ہی شخص سے۔ اس میں ہے کہ بھاگلپور سے ایک صاحب ہر سال اجمیر شریف حاضر ہوا کرتے۔ ایک وہابی رئیس سے ملاقات تھی۔ اس لفظ کو آپ یاد رکھیں، اس لائن کو، کہ ایک وہابی رئیس سے آپ کی ملاقات تھی۔ اس نے کہا میاں ہر سال کہاں جایا کرتے ہو، بیکار اتنا روپیہ صرف کرتے ہو؟ انہوں نے کہا چلو اور انصاف کی آنکھ سے دیکھو، پھر تم کو اختیار ہے۔ خیر ایک سال وہ ساتھ میں آیا، دیکھا کہ ایک فقیر سونٹا یعنی موٹی لکڑی لیے روزے شریف کا طواف کر رہا ہے، یعنی چکر لگا رہا ہے، اور یہ صدا لگا رہا ہے خواجہ 5 روپیہ لوں گا اور 1 گھنٹے کے اندر لوں گا اور ایک ہی شخص سے لوں گا۔ جب اس وہابی کو خیال ہوا کہ اب بہت وقت گزر گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا ہوگا اور اب تک اسے کسی نے کچھ نہ دیا، جیب سے 5 روپیہ نکال کر ان کے ہاتھ پہ رکھے اور کہا لو میاں تم خواجہ سے مانگ رہے تھے، بھلا خواجہ کیا دیں گے، لو ہم دیتے ہیں۔ فقیر نے وہ روپے تو جیب میں رکھے اور ایک چکر لگا کر زور سے کہا خواجہ تورے بلہاری جاؤں، دلوائے بھی تو کیسے خبیث منکر سے۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ دلوائے بھی تو کیسے خبیث منکر سے۔ اب آئیے دعوت اسلامی ہی کی چھپی ہوئی کتاب امام احمد رضا در خواجہ پر، اس رسالے کے صفحہ نمبر 10 پر ہیڈنگ ہے خواجہ صاحب کا اختیار۔ اس میں لکھا ہوا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھاگلپور یعنی ہند کے ایک شہر سے ایک صاحب ہر سال اجمیر شریف جاتے تھے۔ ایک ایسا مالدار شخص، جبکہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ ایک وہابی رئیس سے ملاقات تھی، تو وہابی لفظ کو آپ نے حذف کر دیا، اس کو تبدیل کر دیا، کہا کہ ایک صاحب اجمیر شریف جاتے تھے اور ایک ایسا مالدار شخص جو اولیاء کرام کی ولایت و اختیارات کو نہیں مانتا تھا۔ تو جب آپ نے یہاں سے لفظ وہابی کو ہٹا دیا تو یہ بات عوام کو کیسے سمجھ میں آئے گی، اس کتاب کے پڑھنے والے کی یہ بات سمجھ میں کیسے آئے گی کہ وہ وہابی ہی ہے کہ جو اولیاء کرام کی ولایت و اختیارات کو نہیں مانتا۔ آگے کا واقعہ سیم اسی طرح لکھا ہے کہ اس نے ان صاحب سے کہا میاں ہر سال کہاں جایا کرتے ہو، بیکار اتنا روپیہ صرف کرتے ہو؟ انہوں نے کہا چلو اور انصاف کی آنکھ سے دیکھو، پھر تم کو اختیار ہے۔ خیر ایک سال وہ شخص ساتھ آیا، دیکھا کہ فقیر سوٹا لیے روزہ شریف پر یہ صدا یعنی آواز لگا رہا ہے کہ خواجہ 5 روپے لوں گا اور 1 گھنٹے کے اندر لوں گا اور ایک ہی شخص سے لوں گا۔ جب اس بدعقیدہ شخص، جبکہ دوسری اصل کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہابی شخص، یعنی جب اس وہابی کو، تو یہاں بدعقیدہ شخص، تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہابی ہی بدعقیدہ ہے؟ تو جب اس بدعقیدہ شخص کو خیال ہوا کہ اب بہت وقت گزر گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا ہوگا اور اب تک اسے کسی نے کچھ نہ دیا، جیب سے 5 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے اور کہا لو میاں تم خواجہ سے مانگ رہے تھے، بھلا خواجہ کیا دیں گے، لو ہم دیتے ہیں۔ فقیر نے روپے جیب میں رکھے اور ایک چکر لگا کر زور سے کہا کہ خواجہ تورے بلہاری جاؤں، دلوائے بھی تو کس بدعقیدہ شخص سے، جبکہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں صاف لکھا ہوا ہے کہ دلوائے بھی تو کیسے خبیث منکر سے۔ تو یہاں پر آپ کو بدلنے کی ضرورت کیا پڑی، جبکہ آپ نے حوالے میں یہ لکھا ہے کہ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 384 ملخصاً و بتغیر، تو یہاں پہ تغیر کی ضرورت ہی کیوں پڑی، ملخصاً اور تغیر کی ضرورت کیوں پڑی، بدلاؤ کی ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، حق بولنے، حق سننے اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔